بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحم کے اردو کے لیکچر نمبر 29 کا آغاز کریں گے، جس میں ہم نے نعت کی تشریحات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے حج اکبر وائنڈ اپ کرنے کے بعد نعت کا ریٹرن کام شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تحریری کام ہم نے اس میں کچھ کر لیا تھا، یعنی نعت کی پوری مشق اس میں ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تشریحات کی طرف۔ ٹھیک ہے، تشریحات کی ہیڈنگ ڈالیں، پیج پریپیئر کریں اور پھر شعر نمبر 1 ہیڈنگ، اور اس کے نیچے اسی طرح انڈر لائننگ کے بعد ایک لائن چھوڑ کر شعر کو شعر کی صورت میں، یعنی کہ 2 لائنوں میں 2 مصروں میں ایک ساتھ شروع ایک ساتھ ختم۔ سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے، شکر کی جاہے دن اپنے پھر چلے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ یہ لکھیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں حوالہ نظم۔ دیکھیں یہ حوالہ نظم اور حوالہ شاعر جو ہے، نظم میں آپ الگ الگ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اٹس اپ ٹو یو۔ اگر آپ اہم نکات کی صورت میں لکھنا چاہتے ہیں، نظم، شاعر، ادبی حیثیت، وہ بھی ٹھیک طریقہ ہے۔ مجموعہ کلام یا کوئی اہم خصوصیت شاعر کی، یا اس کا تخلص، یا اس کا کوئی خطاب وغیرہ، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ حوالہ نظم۔ مندرجہ بالا شعر ہماری نصابی کتاب اردو لازمی کے حصہ نظم و غزل کی نعت مبارک سے لیا گیا ہے، جس میں شاعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کے لیے بڑے شوق اور محبت سے جانے کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس زیارت کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کا حوالہ نظم۔ اب ہم کریں گے حوالہ شاعر۔ ٹھیک ہے، ہیڈنگ ڈال دیں حوالہ شاعر۔ اس نعت کے شاعر امیر احمد مینائی ہیں، جن کا تخلص امیر تھا۔ آپ اردو شاعری میں نعت گو شاعر اور مثنوی نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ شاعری میں آپ کے 2 دیوان صنم خانہ عشق اور میرات الغیب ہیں، جبکہ نور تجلی اور ابر کرم مشہور مثنویاں ہیں۔ ٹھیک ہے، مین پوائنٹس آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، اہم نکات، مین پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے سیاہ مارکر سے لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اٹس اپ ٹو یو۔ ایک پیج پر 3 سے 4 بس۔ یہاں پر چونکہ یہ پیراگرافس ہے تو اس پیراگرافس میں جو ہے وہ بس 2 اس میں اور 2 اس میں، بس زیادہ نہیں، کھچڑی نہ بنائیں پلیز۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد شعر نمبر 1 کی تشریح اب ہم سٹارٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں تشریح کی ہیڈنگ کو انڈر لائن کرنا ہے، ڈبل انڈر لائننگ کرنی ہے، اور پھر سٹارٹ لیں گے تشریح کی لکھائی کا۔ نعت کے یہ اشعار شاعر نے اس وقت لکھے ہیں جب وہ حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے تھے۔ اس شعر میں شاعر اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت موجود ہے۔ اسی بنا پر میری شدید خواہش رہی ہے کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ جاؤں، لیکن میری اس خواہش کی تکمیل کے بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی، اس لیے قدرت مجھ پر مہربان ہو گئی اور میرا نام ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کا شرف حاصل کرنے مدینہ جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کی صورت میں مدینے کی طرف چل نکلے، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ عزت اور فخر کا مقام ہے۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی اس کی تشریح پہلے شعر کی، سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہم بقول شاعر اسی نعت کا دوسرا شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینے ہو کے ہم زائر چلے۔ بقول شاعر آپ نے شعر کے ساتھ لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فنیشنگ لائن ڈرا کریں اور نیکسٹ پیج پر چلے جائیں۔ شعر نمبر 2۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آئیے، لشکر اندوہ میں ہم گھر چلیں۔ ٹھیک ہے، حوالہ ڈاٹڈ فارم میں لکھیں گے اب، کیونکہ ایک بار ہم حوالہ لکھ چکے ہیں تو دوبارہ اس پر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، تو حوالہ ڈاٹڈ فارم میں۔ اس کے بعد ہیڈنگ تشریح۔ اس شعر میں شاعر اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں بری طرح پھنس گئے ہیں۔ دکھ اور غم کسی لشکر کی صورت میں ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ ہمارے ہر طرف شر اور فسادات ہیں جن کی وجہ سے زندگی ہم پر تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک ہے
جو ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دلا سکتی ہے، ہمارے غموں کو خوشیوں اور تنگی کو راحت میں بدل سکتی ہے۔ تنگی کا مطلب بھی غم ہے، غم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، مطلب راحت نہ ہونا، ٹھیک ہے، یعنی مصیبت کا شکار ہونا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ اس لیے ہماری کوئی بھی دعا اس وقت تک بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر اس مصیبت اور پریشانی کے عالم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا کے آلام، علم کی جمع، اور مصائب مصیبت کی جمع، آلام اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے دکھوں کو صرف تو ہی دور کر سکتا ہے، اس لیے اپنی برکت سے ہمیں دنیا کے رنج و علم سے نجات عطا فرما۔ اس کے بعد بقول شاعر، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے۔ خاصہ خاصان یعنی خاصوں کے خاص رسول، سب رسولوں میں سب سے خاص رسول، اس وقت تیری دعا کی ضرورت ہے کیونکہ تیری امت پر بڑی عجیب مصیبت آن پڑی ہے، بہت کڑا وقت جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیں، نخل دل میں تھے گناہوں کے جو برگ، حب حضرت کی ہوا سے گر چلے۔ حوالہ ڈاٹڈ فارم میں، تشریح چارٹ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے دل کو درخت اور اعمال کو پتوں سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پہلے میرے دل کا درخت گناہوں کے پتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب سے مجھے ہدایت نصیب ہوئی ہے، یعنی میں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا ہے، تو اس کی تاثیر سے گناہوں کے وہ سارے پتے جھڑ گئے ہیں، اور اب میرا دل سرسبز و شاداب پھول کی طرح ہو گیا ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، پیراگراف چینج۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا پچھلا حصہ گناہوں میں گزارا، لیکن اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا ہے اور میں نیکیوں کی طرف مائل ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے تمام برے اعمال اور فاسد خیالات سے کنارہ کر لیا ہے، یعنی ان کو چھوڑ دیا ہے۔ کنارہ کرنا یعنی چھوڑ دینا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا بقول شاعر لکھیں آپ۔ گناہ ایک دو نہیں ہزاروں تھے، گناہ ایک دو نہیں ہزاروں تھے، دل کیا سنبھل گیا، میری قسمت سنور گئی۔ ٹھیک ہے، گناہ ایک دو نہیں ہزاروں تھے، دل کیا سنبھل گیا، میری قسمت سنور گئی، یہ اس کا بقول شاعر ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں شعر نمبر 4 پر۔ کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، چال پر کب آپ کی کافر چلے۔ اسی طرح شعر نمبر، شعر، حوالہ، پھر ہیڈنگ، تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ چونکہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قبول کرنے سے انکار کیا، اس لیے ان کو سیدھا راستہ نصیب نہ ہوا اور وہ گمراہی کے اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب دنیا کفر و جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہدایت کا وہ چراغ نمودار ہوا جس نے دنیا کے کونے کونے کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ نور، لیکن بعض بدقسمت یعنی کفار نے اس نور ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فرسٹ پیراگراف۔ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں۔ دراصل یہ کفار حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود اپنی جھوٹی انا کی ضد میں اس سے انکاری تھے، حالانکہ پچھلی کتابوں سے بھی انہیں معلوم ہو چکا تھا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور سچے رسول ہیں اور اسلام ہی ہدایت کا واحد راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی تشریح مکمل۔ پھر بقول شاعر آ جائیں۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ یاد آیا شعر؟ سیون میں پڑھ چکے ہیں نا نعت میں، سیون کی نعت کا شعر ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اب بھی ظلمات فروشوں یعنی کفار کو گلا ہے کہ ابھی تو ان کے ظلم کا دور، ان کی تاریکیوں کا دور، ان کی جہالت کا دور باقی تھا۔ کیا ہوا کہ ابھی وہ رات باقی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج بن کر چمکے، ہر طرف روشنی پھیل دی، اسلام کا نور بکھیر دیا اور کفر کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ اسی لیے ظلمات فروش یعنی کفار جو ہیں وہ ابھی بھی گلا کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5 پہ آ جائیں۔ پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینے ہو کے ہم زائر چلے۔ حوالہ ڈاٹڈ فارم میں اور ہیڈنگ ڈالیں تشریح۔ اس شعر میں شاعر اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں، فخر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ناز کا مطلب ہے فخر کرنا، کہ تقدیر ایک بار پھر ہم پر مہربان ہو گئی ہے، ایک بار پھر ہم روزہ مبارک، پھر کا ذکر آیا ہے نا، یعنی دوبارہ، پھر کا مطلب ایک سے زیادہ مرتبہ، کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کو ایک سے زائد مرتبہ حج یا عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ حج کی غرض سے مدینہ جانے والوں کے لیے واجب ہے، واجب یعنی لازم، کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب میں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی تو وہاں کے روح پرور منظر سے میرا دل ایسا متاثر ہوا، روح پرور دل کو روح کو کھینچنے والا، روح کو اپنی طرف راغب کرنے والا، ایسا متاثر ہوا کہ واپس آنے کے بعد مجھے یہی خواہش ستاتی رہی کہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانِ مبارک پر حاضری دوں۔ آخرکار میری یہ خواہش پوری ہو گئی اور ہم دوبارہ اس مقدس سرزمین کی طرف رواں دواں ہیں یعنی روانہ ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اعمال کی کمزوری کے باعث میں اس سعادت کا مستحق نہ تھا، مگر اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اس نے مجھ پر خاص کرم کیا اور میں ایک بار پھر یہ سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس بقول شاعر میں آپ کو میں نے جو پہلے شعر میں اس کا شعر لکھوایا تھا نا، یہ والا، تو یہ اس سے ملتا جلتا ہے، تو اس لیے سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے، شکر کی جاہے دن اپنے پھر چلے۔ اب آ جائیں شعر نمبر 6 پر۔ شوق دل نے کی دوبارہ رہبری، آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے۔ ٹھیک ہے، حوالہ ڈاٹڈ فارم میں اور ہیڈنگ تشریح۔ کسی بھی مقصد کے حصول اور منزل تک پہنچنے کے لیے جذبہ، شوق اور لگن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جذبے سچے ہوں اور دل میں شوق اور لگن ہو، ولولہ جذبہ، تو انسان اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچتا ہے۔ اسی طرح شاعر کے دل میں زیارت مدینہ کی لگن اور شوق اسے دوبارہ وہاں لے جا رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوں اور مجھے ان کے آستانے کا دیدار کیے بنا چین نہیں ملتا۔ آستانہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، بزرگوں کے پاک اور ولی اللہ جیسے لوگوں کی رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے، آستانہ کہلاتی ہے۔ دیدار یعنی دیکھنا، ملاقات کرنا، چین نہیں ملتا، چنانچہ ایک دفعہ کی زیارت نے میری بے قراری اور بڑھا دی اور میں پھر سوئے مدینہ چل پڑا۔ سو کا مطلب سمت۔ میری شدید محبت اور تڑپ دیکھ کر اللہ نے بھی میری مدد کی اور میں ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضری دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ بقول شاعر دیکھیں۔ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، گو حاضری سو بار حسرت نہیں جاتی۔ یعنی کہ مدینہ شہر میں ایسی کشش ہے کہ انسان وہاں کھنچتا چلا جاتا ہے کہ میں نے حاضری 100 بار بھی کوئی دے دے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ وہ دوبارہ جائے، دوبارہ کے بعد تیسری بار جائے، یعنی کہ وہ اس کی جو پیاس ہے وہ نہیں بجھتی۔ اس کے بعد آ جائیں شعر نمبر 7۔ راہ حضرت میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے۔ نعت کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس لحاظ سے یہ مقطع ہے، ٹھیک ہے۔
حوالہ ڈاٹڈ فارم میں اور پھر ہیڈنگ تشریح۔ مقطع کے اس شعر میں شاعر خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے امیر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت و عقیدت رکھتا ہے، اس لیے پرندے کسی تیزی سے شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتا ہے۔ شاعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر بڑی خوشی اور لگن سے مدینہ جا رہے ہیں، اور مدینے کا یہ سفر وہ کسی پرندے کی سی تیزی سے طے کرنا چاہتے ہیں۔ پیراگراف چینج۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے مثال ہے، شاید ہی کوئی دوسرا ہو جو مجھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو۔ میں خود کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں پر محسوس کرتا ہوں، اور اس اڑان میں کوئی پرندہ بھی مجھ سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اس کے بعد دیکھیں بقول شاعر ہے، تیری گلی ہے یا کوئی آرام گاہ، تیری گلی ہے یا کوئی آرام گاہ، رکھتے قدم کے پاؤں تو ہر بار سو گئے، رکھتے قدم کے پاؤں تو ہر بار سو گئے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی گلیاں ایسی پرکیف ہیں کہ وہاں قدم رکھیں تو پاؤں سو جاتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر اتنی راحت انسان کو نصیب ہوتی ہے، اتنی راحت، دلی راحت محسوس ہوتی ہے کہ انسان وہاں سے پھر نکل نہیں پاتا، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ وہاں گیا ہے تو وہیں کا ہو کر رہ جائے۔ ہماری تشریحات یہاں تک مکمل ہو گئیں۔ اپنی نوٹ بکس، اردو سی نوٹ بکس 8 والی، ٹھیک ہے، اس کو یہاں تک کمپلیٹ کر لیں، اپ ٹو ڈیٹ کر لیں۔ انشاءاللہ جب آپ کے اسکول کھلیں گے تو پھر ان کو باقاعدہ چیک کیا جائے گا۔ اپنی نوٹ بکس میں وہی چیزیں کریں جس طرح آپ لوگ کلاس میں کرتے تھے، ٹھیک ہے، انڈر لائننگ اور پیج پریپریشن اور خوش خطی وغیرہ پر فوکس کریں۔